تہجد کی نماز کا ہماری روحانی دنیا کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ نبی آپ رات کے کچھ حصے میں بیدار ہو جائیں، یہ آپ کے لیے نفلی عبادت ہوگی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب عنقریب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ آیت مبارکہ میں جو مقام محمود کا ذکر کیا گیا ہے، محمود کا مطلب بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقام جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، بہت خاص مقام۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ کو وہ جو خاص روحانی مقام محمود ہے، اگر آپ کو وہ چاہیے کہ جس مقام پہ جا کے آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے اور اپنی امت کی شفاعت کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو بھی رات کو بیدار ہونا پڑے گا۔ تو گویا کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہ پہلے ہی اتنی روحانی شخصیت ہیں، جن کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں کوئی خاص مقام اور روحانیت میں بھی کوئی بہت اعلیٰ درجے کا مقام، نبی اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ کو رات کو بیدار ہونا پڑے گا۔ تو بھی یہی فارمولہ امتی کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں کوئی خاص مقام چاہیے اور روحانیت میں بالخصوص کوئی خاص مقام چاہیے، تو اس کے لیے اس کو رات میں بیدار ہونا ہوگا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کی دنیا میں کچھ ایسے مراتب اور درجے ہوتے ہیں، آپ کے اسکیل ہوتے ہیں، آپ کی پروموشن ہوتی ہے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی دنیا کی زندگی میں آگے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک روحانیت کی دنیا بھی ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی کچھ مدارج ہوتے ہیں، کچھ درجے، کچھ اسکیل ہوتے ہیں جو انسان کو طے کرنے ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں روحانیت کی دنیا میں آگے سے آگے جاؤں، اوپر سے اوپر کا درجہ حاصل کروں، تو اس کے لیے راتوں کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ تو گویا کہ رات کی بیداری کا میری روحانیت کی ترقی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر اسی بات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی ایک اور بہت ہی خوبصورت آیت، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کہ کسی نفس کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا رکھا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بھی جو ہے وہ رات کی بیداری کے معاملے میں ہے، لہٰذا دیکھیے کہ یہاں پہ آیت مبارکہ میں جو خوشخبری دی گئی ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بالخصوص آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ جب انسان رات کو بیدار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو پہنچتی ہے؟ ہماری آنکھوں کو، انہی کو جاگنا پڑتا ہے، انہی کو بیدار ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا جس اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے رات کے جاگنے سے، یا جس کو مشقت برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اللہ پاک اسی کا ذکر فرما کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ پاک نے کیا رکھا ہے۔ لہٰذا انسان دنیا میں جس چیز کی قربانی دیتا ہے، اللہ پاک نے اسی چیز کے آرام و سکون کے لیے جنت میں سامان رکھا ہوا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ایک اور خوبصورت آیت مبارکہ کہ وہ آنکھیں جو دنیا میں اپنے رب کے لیے یہ مشقت اٹھاتی ہیں، تو اللہ پاک نے ان آنکھوں کے لیے آخرت میں کیا انعام رکھا ہوا ہے، تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ کہ بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ تو یہی آنکھیں جو آج راتوں کو اٹھتی ہیں اور یہ مشقت برداشت کرتی ہیں، تو اللہ پاک ان آنکھوں کو اپنا خاص دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عابدین کو دنیا میں اس بات کا علم ہو جائے کہ انہیں آخرت میں اللہ پاک کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، تو دنیا میں اس رنج اور غم سے ان کے جسم پگھل کر ختم ہو جائیں۔ تو گویا کہ جو انسان راتوں کو بیدار ہوتا ہے تو وہ اس امید میں ہوتا ہے کہ آج میں اپنی آنکھوں کو جو مشقت دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے بہت خوبصورت ہستی کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر آنکھوں کے ساتھ ہمارا پورا وجود جو ہے جو اس مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ تہجد کی نماز جسم کی بیماریوں کے لیے شفا بن جاتی ہے، بلکہ بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ بہت سارے موذی امراض اور لا علاج بیماریاں جو ہیں تہجد کی نماز ان کو روک دیتی ہے، کہ جس جسم نے اللہ کی خاطر کوئی مشقت اٹھائی ہے، پھر اللہ پاک اس جسم کو جو ہے وہ عافیت نصیب فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہماری روحانی صحت کا تعلق ہے، اور روحانی صحت میں سب سے اہم چیز کیا ہے، وہ دل کی خوشی ہے۔ تو یحییٰ بن معاذ فرماتے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ دل کی صحت اللہ پاک نے 5 چیزوں میں رکھی ہے۔ ایک، قرآن میں تدبر کرنا، دوسرا پیٹ کا خالی رہنا، تیسرا قیام اللیل کرنا، چوتھا سحری کے وقت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش ہو جانا، اور پانچواں فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت کرنا، کہ جو یہ 5 کام کرتے ہیں ان کے دل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کے دل کبھی مردہ نہیں ہوتے ہیں۔ عطاء اللہ خراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کے دل کو ایک خاص قسم کی خوشی اور سرور جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں۔ اسی بات کا گیلا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو رات میں فرماتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا داؤد کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اور پھر وہ رات کے آخری پہر میں سو جائے، تو داؤد وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔
اس بات کے ضمن میں صوفیہ کرام یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے تنہائی چاہتا ہے، تو انسان کیسا اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے کہ اپنے محبوب رب سے وہ تنہائی بھی نہیں چاہتا۔ لہٰذا یہ ایسا موضوع ہے کہ جس بارے میں ہم صحابہ کرام، اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی عبادات کو دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے کس قدر مجاہدے والی راتیں گزاری ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ میرا سٹیمنا اتنا نہیں ہے یا میرے پاس وہ ہمت طاقت نہیں ہے جو کہ اس زمانے کے اکابرین میں ہوتی تھی، تو اس کا بڑا خوبصورت جواب اہل علم یہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو کم سے کم پڑھنا تو چاہیے کہ احساس ندامت تو پیدا ہو۔ جو چیز آپ حاصل نہ کر سکیں تو کم سے کم اس کو حاصل نہ کرنے کا دکھ تو انسان کے اندر رہنا چاہیے کہ کاش یہ کام ہم بھی کر لیتے۔ لہذا یہاں پہ اس نقطے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے فرائض کا پورا کرنا، فرائض کے پورے کرنے سے آپ اپنی ذمہ داری سے نکل جاتے ہیں، تو لیکن جو نوافل کا معاملہ ہوتا ہے، جب انسان کو کچھ ایکسٹرا اپنے اللہ سے چاہیے ہوتا ہے، کچھ زائد چاہیے ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ صبح پڑھاتے ہیں تو شام میں اکیڈمیاں بھی کھولی ہوئی ہوتی ہیں، صبح جاب کرتے ہیں تو شام میں پارٹ ٹائم کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ کچھ زائد کے لیے اپنی دنیا میں محنت کرتے ہیں، اسی طریقے سے انسان جو ہے اپنے اللہ سے اپنی روحانیت کے کچھ زائد مراتب کے لیے نفل عبادات کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا یہ آپشنل معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، جس انسان کو جتنی توفیق ہو سکے اس کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی روحانی دنیا کو بیدار رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے ان عبادات سے ہمارا تعلق جوڑ دیں۔ آمین یا رب العالمین۔